اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ سورہ الفاتحہ الحمدللہ آج یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ صورتیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور کہ جو ہم عموماً نماز میں پڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے ظاہر ہے سورہ الفاتحہ ہی پڑھتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہوتی کوئی سی بھی، جو بھی آپ نماز میں ادا کر رہے ہیں، تو اس کا پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اس میں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ آج ہم جانیں گے، اور انشاءاللہ اس کو اسی پیٹرن پہ چاہے کورس کو چلا لیں گے کہ ہم وہ صورتیں کریں جو خصوصی طور پر ہمیں یاد ہیں اور جن کو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اعوذ باللہ کا ترجمہ نہیں آ رہا ہے، وہ آپ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ I seek refuge I seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala from the cursed shaitan۔ from the cursed shaitan۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اس کی پناہ میں ہم آتے ہیں شیطان مردود کے شر سے۔ اور رجیم کا مطلب ہے کہ یعنی رجم کیا گیا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا، اس پر لعنت بھیجی تھی۔ جیسے کل ہم آدم اور حوا کا قصہ پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا اور اس کے بعد وہ اپنی غلطی پر اس نے اصرار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور لیکن اس نے چیلنج کیا کہ میں انسان کے راہوں میں آؤں گا اور اس کو بھی جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو یعنی یہی واحد کتاب ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑنے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب بھی آپ قرآن کو سیکھنے کی طرف آتے ہیں، یا آپ نماز کی طرف جاتے ہیں، یا آپ سجدے کی طرف جاتے ہیں، تو اور باقی وقت بھی شیطان یہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن زیادہ وقت وہ کس وقت فعال ہو جاتا ہے؟ جس وقت آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ تو قرآن میں ہی ہمیں حکم دیا گیا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم بڑے شوق سے قرآن کو کھولتے ہیں، ہم پڑھنے کی نیت بھی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ڈسٹریکشن شروع ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم ڈیوائسز پہ ہیں تو ہم قرآن ایپ پہ ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہم کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اپنے طور پر بھی قرآن پڑھے ہوں تو اعوذ باللہ پڑھنا بالکل نہ بھولیں، اور اگر بیچ میں بھی آپ کو وسوسے پریشان کرنے لگے تو اس وقت دوبارہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ الفاتحہ کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ اس کا بھی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسمی بسمی in the name in the name اللہ اللہ of اللہ۔ of Allah۔ اب اچھا، یہاں پر اب جب ہم اس کو توڑ توڑ کے الفاظ کو پڑھیں گے تو الف لام کو ہمیشہ زبر سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے بھی الف لام ہے۔ الرحمن الرحمن of the most gracious۔ the most gracious۔ الرحیمی الرحیمی the most merciful۔ the most merciful۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں میں، جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ تو سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اس کی یہاں حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کا جو لفظ ہے وہ فاتحہ سے ہے، فاتح اور ہا سے، اس کے مطلب ہوتے ہیں کہ کھولنا یا ابتدا کرنا۔ جیسے کسی بھی بک کا شروع میں پریفیس ہوتا ہے یا ابتدائیہ ہوتا ہے یا دیباچہ ہوتا ہے اردو میں، تو اسی طرح سے قرآن آپ کھولنے لگے ہیں تو یہ اس کی اوپننگ ہے، دی اوپننگ ہے دا فاتحہ۔ اور اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ کتاب کو کھولنے والی ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے نام حدیث سے ثابت ہیں، جیسے القرآن یعنی قرآن کی ماں، السب المثانی 7 دہرائی جانے والی آیات، القرآن العظیم یہ عظیم قرآن ہے، اور یعنی سورہ الفاتحہ کا ایک نام عظیم قرآن ہے۔ یہ شفا بھی ہے، الشفا اس کا نام ہے۔ الرقیہ یعنی رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم کرنا۔ آپ شاید آن لائن اگر جائیں تو شرعی رقیہ آپ سنتے ہیں نا، اگر کبھی کوئی آپ کو ایسی بیماری لگ جائے جو آپ کی جان ہی نہ چھوڑ رہی ہو، یا آپ کو یہ شک ہو رہا ہو کہ لوگوں نے آپ کو نظر لگا دی ہے،
تو اس وقت بھی اس کو بطور رقیہ کہ آپ پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے. ایک حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. اس کا مطلب ہے کہ میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. اس سے مراد سورہ الفاتحہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سورہ الفاتحہ کا شروع جو آدھا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور باقی نصف حصے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا اور مناجات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آدھے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور باقی میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور اس کی یعنی مناجات کا مطلب ہوتا ہے سرگوشیاں کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا. ٹھیک ہے. تو یعنی دو حصے ہو گئے اس کے، آدھا آدھا جیسے تقسیم ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ سورہ الفاتحہ کی اتنی لمبی تفسیر ہے اور اس کی اتنی وضاحت ہے، تو اگر ہم کسی بھی نماز میں اس کو شعوری طور پہ پڑھیں تو ہم پر کیسا اثر ہونا چاہیے نا، ہماری وہ نماز حقیقتاً ہمیں سکون دینے والی ہو جائے انشاءاللہ. اور جیسے بھی میں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اس کو نماز ہی کہہ دیا گیا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی اس کی خوب وضاحت کی گئی ہے. جیسے ایک جگہ پر آتا ہے ایک جگہ پر آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور اس میں آپ کو صحیح بخاری اور مسلم کے بارے میں بتا دوں کہ یہ احادیث کا صحیح ترین ذخیرے ہیں یہ دونوں کتابیں. ٹھیک ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. تو اس میں آتا ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. یعنی اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے، چاہے آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مقتدی ہیں، یا آپ خود امام ہیں، یا آپ گھر میں اکیلی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو سورہ الفاتحہ پڑھنی ہی ہے. ٹھیک ہے. چاہے امام بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے، چاہے آپ اس کے پیچھے سن رہے ہیں، اور یا پھر یہ کہ وہ سری آواز میں یعنی آہستہ آواز میں تلاوت کر رہا ہے جیسے ظہر اور عصر کی نمازوں میں ہوتی ہے تلاوت، تو اس وقت بھی آپ نے پیچھے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ جب امام پڑھ لے ایک آیت تو اس کے پیچھے آپ دل میں دہراتے رہیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے علاوہ جب امام تلاوت کرے گا سورہ الفاتحہ کے علاوہ تو وہ ہم پیچھے اس کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس سے روکا گیا ہے. صحیح ہے. اور یہ سورت مکی ہے اور مکی یا مدنی ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو صورتیں ہجرت یعنی 13 نبوت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا یا اس کے آس پاس، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم قرآن پڑھتے جائیں گے، تھوڑا سا سیرت کا بھی مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے پہلے سے ہی پتہ ہو الحمدللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے، اور اس کے بعد آخری 10 سال جو تھے وہ آپ نے مدینہ میں گزارے تھے. صحیح ہے. اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ اس صورت کا حصہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم 7 آیات کریں تو پھر یہ اس کا حصہ بنتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آگے جہاں پر ایک جگہ پر آئے گا تو میں وہاں پر بتاؤں گی، کچھ لوگ وہاں پر بھی 6 آیات کرتے ہیں، تو پھر آخری کو ولضالین تک وہ 7ویں آیت بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور باقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس سے پہلے پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی نماز میں آپ جانتے ہیں پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے، پھر تسمیہ، اور پھر اس کے بعد سورہ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں جس تفسیر کو فالو کر رہی ہوں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت کا نمبر دیا گیا ہے. صحیح ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمد، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ الف پر زبر لگا کے ہم پڑھیں گے. آل پریزز اینڈ تھینکس. الحمدللہ رب العالمین. آپ پڑھیں، اب الگ الگ پڑھیں گے نا ہم. الحمد، الحمد، آل پریزز اینڈ تھینکس all praises and thanks للہ، للہ، بی ٹو اللہ، be to Allah, ربی، Rabbi, دا لارڈ،
the Lord العالمین العالمین آف دا یونیورس. of the universe. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اوپر بھی آپ دیکھیں اللہ کے جو نام آیا نا، بسم اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام آئے ہیں، الرحمن اور الرحیم. ٹھیک ہے، اور الرحمن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ نام ہے. اللہ اور الرحمن اللہ ہی کے نام ہیں، وہ کسی اور کے نہیں رکھے جاتے. ٹھیک ہے، اور الرحیم میں کیا ہے کہ وہ بھی اس میں کیا ہے کہ رحم، دونوں میں رحم کا ہی مادہ پایا جا رہا ہے. صحیح ہے، جیسے میں نے آپ کو فاتحہ کا بتایا نا، فاتح اور ہا ہے اس کا روٹ ورڈ. تو اسی طرح آپ اگر عربی الفاظ میں تھوڑا سا اردو سے ملتا جلتا روٹ ورڈ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے نا، تو ترجمہ یاد کرنا آسان ہو جائے گا. جیسے الرحمن میں بھی را ہا اور میم نظر آ رہا ہے ہمیں، اور الرحیم میں بھی را ہا اور میم نظر آ رہا ہے. صحیح ہے، تو الرحمن میں کیا ہے کہ نہایت مہربان، اور الرحیم بار بار بڑا رحم کرنے والا ہے. صحیح ہے، تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں سب پر، چاہے مسلمان ہیں یا نان مسلمز ہیں، سبھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر قیامت کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت یعنی قیامت والے دن صرف مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے ہوگی، اور یعنی باقی کسی کے لیے نہیں ہوگی، یعنی صرف ماننے والوں کے لیے رہ جائے گی. تو یہ اس کے مطلب میں شامل ہے الرحیم کے، کہ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور دنیا میں اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ بھیجا گیا ہے. صحیح ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے ہوتے ہیں، یا ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے. ایون یہ کہ جانوروں کو بھی اپنے بچوں کی کیسے دیکھ بھال کرنی ہے وہ کرتے ہیں. صحیح ہے، تو باقی 99 حصے رحمت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس ایک رحمت کے ساتھ وہ جو 100 حصے کر دیں گے نا، وہ سارے کے سارے مومنین کے لیے ہوں گے. صحیح ہے، تو اسی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ اکیلا ہی ہے، وحدہ لا شریک ہی ہے، وہی سارے جہانوں، یعنی جہان میں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف مخلوقات آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، یہ سارے جہان ہیں. صحیح، اور اسی طرح جانوروں کا ایک جہان ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری مخلوقات ہیں کہ جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے، جس میں سے ایک تو فرشتے ہی ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. تو اب یہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور ان سب کے رب بھی وہی ہیں. رب دا لارڈ کے معنوں میں کیا کچھ آتا ہے کہ اچھا، اللہ جو ہے نا وہ الہ سے ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، مشکل میں جس کی طرف رجوع کیا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر نا کسی کی طرف رجوع کرنے کی نا ایک فطرت پائی جاتی ہے. آپ کبھی بہت بے چین اداس ہوتے ہیں تو آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح ہے، تو وہ ضرورت ہماری وحی الہی کے ذریعے ہمیں بتا کے پوری کی گئی ہے کہ یہ دراصل تمہارا خالق ہے جس سے تمہیں جڑنا ہے. صحیح، لیکن لوگ جب وحی الہی سے علم حاصل نہیں کرتے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا مذہب بنا لیتے ہیں. صحیح ہے، تو جیسے آپ دیکھتے ہیں ہندو بے چین ہوتے ہیں تو مندر چلے جاتے ہیں، یا کرسچنز ہیں وہ بے چین ہوتے ہیں تو چرچ چلے جائیں گے، یا اسی طرح یہ یہودیوں کا بھی اپنا جو عبادت خانہ ہوتا ہے. تو اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ وہ معبود جس کی طرف محبت کی وجہ سے بڑھا جاتا ہے، اور اپنی ضرورتیں حاجتیں اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں. صحیح ہے، تو اور معبود ہوتا ہی وہ ہے جو آپ کی ضرورت کو پورا کر سکے، جو آپ کو سنے. ہمیں بھی آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ تو سنتے نہیں، نہ میرا جواب مجھے آتا ہے. یہ نہیں ہوتا. جب ہم اللہ کو سچے دل سے پکارتے ہیں نا تو ہمارے دلوں میں سکون اتر آتا ہے. میں بھی آپ نے کبھی یہ ٹرائی کیا ہو کہ آپ کو زندگی میں بہت مشکل پیش آئی اور آپ روئے، خوب روئے، اور اس کے بعد سکون آ گیا، آپ نے اللہ کو پکارا، تو یہ جو سکون ہوتا ہے نا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوتا ہے. صحیح ہے، لیکن اس کے برعکس جو لوگ مندروں میں جاتے ہیں اور دوسرے عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، وہ وہاں پہ وہ سکون نہیں حاصل کرتے کیونکہ وہ سچے معبود کی طرف نہیں جاتے. صحیح ہے، اب اس کے بعد اللہ کا دوسرا جو تعارف کرایا گیا رب کے نام سے، کہ وہ رب ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ پالنے والا. اور اس کے مفہوم میں خالق، مالک اور مدبر. ٹھیک ہے، خالق کا مطلب ہے کہ رب کریٹر ہے،
اس نے پیدا کیا ہے اور وہ اونر ہے، مالک ہے، وہ اون کرتا ہے ہم سب کو. جس نے پیدا کیا ہوتا ہے وہی اون کرے گا نا، وہی مالک ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر اگر میں نے اپنا گھر خود بنایا تو میں اسے اون کروں گی، میں اسے کسی کو تو نہیں دوں گی، ٹھیک ہے، میں نے اس کو اپنے لیے بنایا ہے. اسی طرح سے مدبر ہے. مدبر کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ آرگنائز کرنا، ٹھیک ہے، تدبیر کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں وہ جو کہ تمام معاملات کی تدبیر کرتے ہیں. اور صرف میری نہیں کرتے، وہ سارے عالمین کی کرتے ہیں، سارے انسانوں کی. اب آپ اگر سوچنا شروع کریں نا تو آپ یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک کتنے سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ ہم تو گنتی نہیں کر سکتے، لاکھوں، کروڑوں، اور پھر بھی گنتی ہماری ختم ہو جائے کہ اتنے انسان پیدا ہو چکے ہیں اور ابھی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. صحیح ہے. اسی طرح فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں. صحیح ہے. آنکھوں کی حفاظت پہ فرشتے مقرر ہیں، صبح و شام ہمارے اعمال لے جانے والے فرشتے مقرر ہیں. اور اسی طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک امزاد ہوتا ہے، تو یعنی جتنے انسان ہیں اتنے جن بھی ہیں دنیا میں، رائٹ. تو سبحان اللہ کے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سمندروں میں کیا کچھ پایا جاتا ہے. اب سائنس ڈسکور کر رہی ہے کہ سمندروں کی بہت گہرے اندھیروں میں جہاں کوئی بھی نہیں جاتا ہے تو وہاں پہ کچھ جانور رہتے ہیں، اور وہ جانور ایسے ہیں کہ وہ روشنی میں رہ نہیں سکتے ہیں، تو وہ گہرے اندھیروں میں رہتے ہیں، پانی کے گہرے اندھیروں میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کا پالنے والا ہے، ان سب کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ انہیں اون کرتا ہے اور وہی ان کو چلا رہا ہے، ان کا نظام. صحیح ہے. یعنی سبحان اللہ کہ آپ یعنی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر صرف ہم اپنی ذات پہ غور کریں، یعنی صرف ایک سیب پر اگر ہم غور کریں کہ اگر میں نے بچپن سے اب تک میں روزانہ سیب کھا رہی ہوں تو میں نے کتنے سیب کھائے ہوں گے، اور وہ میرے پاس کہاں سے آئے تھے. خالق تو ایک ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مچھر کا پر بھی بنا دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اور اس کو ہم محسوس کریں. اور اگر ہم حقیقتاً شعوری طور پر سورہ الفاتحہ پڑھیں ہر نماز میں تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کتنا اسٹرانگ ہو جائے. اسی رب کے لیے پھر آگے فرمایا الرحمن الرحیم، دا موسٹ گریشیس، دا موسٹ مرسیفل. اب یہ میں نے پہلے ہی جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ رحمان الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ مہربان ہیں دنیا سبھی پر اور کافروں پر بھی ہیں، لیکن آخرت میں وہ صرف رحیم ہوں گے. ٹھیک ہے. یعنی ان کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی. اللہم اجعلنا منہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے. پھر اس کے بعد اگلا ایک تعارف دیا گیا اللہ تعالیٰ کا، مالک یوم الدین، کہ وہ ہی از دا ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ، وہ بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے. تو ابھی جو میں نے یہ ساری باتیں کیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہیں اور وہی مالک ہیں، تو جو مالک ہوتا ہے وہی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. صحیح ہے. دنیا میں جو بھی مخلوقات پیدا کی گئی ہیں نا، چاہے وہ ہمیں حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس کے لیے میں ایک ورڈ یوز کرنے لگی تھی، میں بھی وہ مشکل ہو. جمادات کا مطلب ہوتا ہے جو جامد ہیں، جو حرکت نہیں کرتی. مثلاً پہاڑ ہیں اور درخت بھی حرکت نہیں کرتے، نو ڈاؤٹ ہم جانتے ہیں کہ وہ تھوڑا بہت لیونگ ہیں. تو اسی طرح بے شمار چیزیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. اور سورج، چاند، ستارے، پانی ہیں، بہت سارے ندی نالے ہیں اور سمندر، دریا، یعنی یو نیم اٹ، رائٹ. تو وہ سب کیا ہیں؟ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اسی طرح سارے جانوروں کو پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، پرندوں کو پتہ ہے، شہد کی مکھی کو پتہ ہے کہ مجھے شہد نکالنا ہے اور خود نہیں کھانا، رائٹ، وہ ہمارے لیے نکال رہی ہے. اور اسی طرح سب کچھ. لیکن ان میں سے جو مخلوقات میں سے جن اور انسان ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فریڈم دی ہے، فریڈم آف چوائس، اختیار کی آزادی. اور یہ ہم نے اپنی بائی چوائس ہم نے یہ لی تھی. ہمارے سامنے یہ چوائس دی گئی تھی ہمیں کہ تمہیں اس طرح سے پسند ہے کہ تم اپنی چوائس سے اسلام قبول کرو، مجھے پہچانو دنیا میں جا کے، اور پھر واپس آ کے مجھ سے یہ ساری جنتیں لے لو. تو ہم انسانوں نے کہا تھا کہ یس وی آر ریڈی ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے. وہی جو کل ہم پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو نائب بنایا. صحیح ہے.
تو ہم سے پہلے جنوں کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن انہوں نے جو زمین پہ کیا، بہت زیادہ فساد کیا، اللہ کی بات نہیں مانی. تو اس کے علاوہ اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کی، لیکن وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں یہ لے سکتے، کیونکہ اس میں رسک بہت تھا نا. کیونکہ دنیا میں آ کے تو ہم وہ پرومس بھول گئے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ میں نے تو کوئی ایسا پرومس نہیں کیا، مجھے تو کوئی یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ رسک کی وجہ سے وہ ڈر گئے کہ جب ہم دنیا میں پہنچیں گے اور ہم اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز میں ہوں گے کہ مے بی ہمیں یہ وعدہ ہی بھول جائے، تو بجائے یہ کہ ہم نعوذ باللہ جہنم میں جلیں، ہم یہ چیلنج ہی نہیں لیتے. تو انہوں نے چیلنج ہی نہیں لیا، لیکن انسانوں اور جنہوں نے یہ چیلنج لیا اور اب ہم دنیا میں موجود ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو دنیا ہے نا، یہ ہمارے لیے اٹس ناٹ لائک جائے قرار نہیں ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے. یہ ایگزامینیشن سینٹر ہے. ایگزامینیشن سینٹر میں کیا ہوتا ہے؟ بہت بھی خوبصورت ہونا، بڑے اچھے شینڈلیئر لگے ہوں، بڑی بڑی لائٹس لگی ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ صرف 3 گھنٹے کے لیے آپ نے پیپر دے کے باہر جانا ہے. تو آپ تو اچھا اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے؟ ذرا بھی ٹائم ضائع نہیں کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ٹائم پہ پیپر ختم کرے اور یہاں سے جان چھڑا لے. ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور دنیا کا سارا جو سسٹم ہے نا، وہ ہمیں بتاتا ہے، سارا نظم و ضبط ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم اس سے تھوڑا سا بھی غلط کریں گے تو یقیناً ہمیں اپنی سزا بھگتنی پڑے گی. لیکن انسان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ سنجیدہ نہیں ہوتا اس معاملے کے بارے میں نا، اسی لیے ڈیلے کرتا رہتا ہے. ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، مائیں کہتی رہتی ہیں نماز پڑھیں نماز پڑھیں، لیکن سم ٹائمز ہم کوئی چھوڑ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. تو انسان بھول جاتا ہے وہ، یعنی اور بھولنے کے علاوہ وہ خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شاید مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، جزا اور سزا کا ایک دن تو ہونا ہی ہونا ہے، ایسا تو ضرور ہوگا. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بہت ہی رحم کرنے والا ہم پر کوئی شخص ہونا، مثلا ہمارے پیرنٹس اگر ہمیں کسی فارن کنٹری میں اسٹڈیز کے لیے بھیجیں اور ساتھ میں ہمیں ڈالرز بھی دیں اور ہماری فیس بھی پے کریں اور ہم وہاں پر 3-4 سال موجیں کر کے واپس آ جائیں، تو ماں باپ پوچھیں گے نہیں کہ ڈگری کہاں ہے. رائٹ. تو بالکل اسی طرح اگر اس دنیا میں سب کچھ تو تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے، یہ جو ابھی میں نے ساری چیزوں کے نام لیے، سورج چاند ستارے پہاڑ پانی، ہر چیز ہمارے لیے مسخر ہے. تو یعنی یہ ایسے ہی تو نہیں بن گیا، یعنی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنا ہوا ہے کہ ہر کوئی اس دنیا میں آ کے کھیلے، اپنی مرضی کے کام کرے اور پھر فوت ہو جائے اور پھر کچھ بھی نہ ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا ضرور ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دن قائم کریں گے، اور وہ سب کچھ اس دن نہیں ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. رائٹ. کیونکہ جنت اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ ہمیں ہمارے اعمال کے بدلے تو ملنی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بدلے ملے گی. ہم ایسے عمل کریں کہ اللہ کی رحمت آئے تو پھر ہمیں وہ جنتیں ملنی ہیں. صحیح. تو اب اس دنیا میں تو ہمیں جنت نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کی جنت سے تو ہم فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے، ہم مر جائیں گے فائنلی. تو یا پھر یہ کہ اس دنیا میں تو چیزیں ویسے ہی پرانی ہو جاتی ہیں. اور نہ اب یہ دیکھیں نا، یہ جنت میں ایک آدمی کو 100 آدمیوں کے 100 آدمیوں جتنا وہ کھانا کھا سکے گا وہاں پر. رائٹ. تو دنیا میں تو ہمارے پاس بہت لیوش فوڈ بھی ہوں، لیکن ہمارا پیٹ ہی سم ٹائم خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر دنیا میں دوسری طرف ہم دیکھیں کہ اگر کسی نے 100 انسانوں کو قتل کر دیا ہے، یا اب تو نعوذ باللہ اتنا زیادہ کرپشن ہو گئی ہے کہ بنا دیکھے اتنے لوگوں کو ایک ہی بم سے اڑا دیتے ہیں. تو اگر بدلے میں صرف اس ایک آدمی کو مار دیا جائے تو وہ تو ایک ہی زندگی اس کی جائے گی نا. تو یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا. تو یقیناً ایسا عقوبت خانہ ہونا چاہیے، ایسی جیل ہونی چاہیے جہاں پر وہ پڑا سزا بھگتتا رہے کہ بھئی تم نے اللہ کی زمین پر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کو ماننا ہی نہیں، تو تمہارے لیے یقیناً ایسی سزا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ بدلے کا دن قائم ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی مالک ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، رب کے مفہوم میں مالک کا مفہوم شامل ہے، لیکن ہمیں دنیا میں فریڈم آف چوائس دی ہوئی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں فوراً ہماری غلطی پہ نا، ہمیں مہلت دی جا رہی ہے ایک مقررہ وقت تک. وہ انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے. تو لیکن قیامت والے دن وہ مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا، ملکیت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہوگی، اور اس دن سب کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو پھر اس مالک کی طرف ہم رجوع کریں اور ہم کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یو alone we worship and you alone we ask for help.
کہ اللہ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کے سے تو مطلب ہے نا کہ نماز پڑھتے ہیں یا جو بھی عبادت کے طریقے بتائے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ مدد بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. یعنی نماز کے علاوہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، سب سے پہلے کس کا خیال آنا چاہیے؟ اپنے مالک کا، اپنے خالق کا، جس نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات ہماری ضرورتیں شوہر پوری کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات باپ پوری کر رہے ہیں، ان کا نہیں، ان سے بھی پہلے خالق کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خیال انسان کو آنا چاہیے. اب اس میں نا، اس کو میں انشاءاللہ مختصراً ہی بتا دیتی ہوں، کیونکہ توحید کی یہاں پر اقسام ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں کسی وقت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اچھا، پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے، اور یہ سب سے بہترین دعا ہے جو اس دنیا میں ہم مانگے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. ٹھیک ہے، اور سیدھے راستے کی طرف ہمیں دکھانے کا مطلب ہے ہماری رہنمائی فرما دے، گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ، اس پر چلنے کی توفیق دے دے، اور یعنی ایک ایسا راستہ جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، اور یہ صراط مستقیم وہی اسلام کا ہی راستہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے، اور یہ راستہ قرآن اور احادیث میں محفوظ ہے. اور آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ آپ کو پتہ ہے جو کرسچن مشینریز ہوتی ہیں اور ان کے بچے بھی اتنی زیادہ یعنی تبلیغ کرتے ہیں، آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ بکس لے کے گھر کے باہر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایک خاتون بتا رہی تھیں کہ وہ اس طرح آ کے نا ڈسکس کرنا شروع ہو گیا، اور وہ کنوینس کرنے کو تیار تھا کہ دیکھو تمہارے قرآن میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور یہ سارا کچھ ہے. یعنی وہ خود کو رائٹ پر سمجھتے ہیں نا، تو ہمیں بہکانے کو تیار ہیں. تو ہمیں کتنا زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، اور لوگوں کو اس سیدھے راستے کی طرف بلائیں. صحیح ہے، تو یہ راستہ تو محفوظ ہے کہاں پر؟ قرآن و حدیث میں. قرآن و حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے دنیا میں، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. صحیح ہے، اور یہ راستہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط دا پاتھ الذین آف دوز انعمت یو ہیو بیسٹورڈ یور فیورز، انعمت تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے، انعام کا لفظ اس میں آ رہا ہے، علیہم اپون دیم، غیری ناٹ، غیر پڑھتے ہیں نا اردو میں بھی، المغضوبی دوز ہو ارنڈ یور wrath، یعنی غضب، وہ لوگ جو کہ غضب والے ہوئے، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. علیہم اپون دیم، ولا اینڈ ناٹ الضالین دوز ہو گو ایسٹرے. لائک ایسٹرے کا مطلب ہوتا ہے وہ لاسٹ دیئر وے، جو اپنا راستہ ہی گم کر بیٹھے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیں، اس پر چلا دیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. ٹھیک ہے، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی فیورز اتاری. اور وہ راستہ کس کا ہے؟ سب سے پہلے جیسے انبیاء ہیں، ان میں صدیقین ہیں، یعنی جنہوں نے گواہیاں دیں اپنے اسلام کی، اپنے تمام اعمال سے. اور شہداء ہیں، یعنی کچھ نے تو اپنی جانیں ہی پیش کر دیں. جیسے اسلام کی راہ میں سب سے پہلی شہید ہونے والی جو ہیں وہ خاتون ہیں، جو تو کس طرح بے دردی سے ان کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن وہ اپنے اسلام سے نہیں پھری تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے مثالیں قائم کر دیں. اسی لیے اور اسی طرح والصالحین ہیں، یعنی نیکوکار لوگ ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا دے. اور یہ دیکھیں نا کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فریڈم آف چوائس دی ہے، تو ہم کوئی چاند سورج ستارے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. ہمیں تو بلکہ خود اپنا پارٹ پلے کرنا ہے نا، کیونکہ ہمارے اندر خیر اور شر دونوں ہیں، کہ اگر ہم کرنا چاہیں تو اچھے کام بھی کر لیں، برے کرنا چاہیں تو برے کر لیں. چاند سورج ستارے یہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی نا بات کی؟ یعنی چاند سورج ستاروں کے اندر تو ان بلڈ ہے کہ انہوں نے فرما برداری ہی کرنی ہے، لیکن ہمارے اندر یہ ان بلڈ نہیں ہے، ہمیں خود سے کچھ کرنا ہوگا. تو میں بھی ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ اچھا ہم ہر سورہ الفاتحہ میں اتنی تو دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. ایسے نہیں ہوگا. دعاؤں کے ساتھ ساتھ انسان کو خود بھی کام کرنا پڑے گا. جیسے ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پر، صدیقین کے، شہداء کے اور صالحین کے راستے پر چلا دے، تو ہمیں وہ راستہ خود دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، انبیاء کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی. ہم عورتیں ہیں چونکہ، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ عورتیں کیا کرتی تھیں. ٹھیک ہے، انہوں نے دنیا میں کیا کیا کام وہ کر کے گئی ہیں،
اور آخرت کے حوالے سے وہ کیا کر رہی ہوتی تھیں، اپنے گھریلو زندگی وہ کیسے گزارتی تھیں، انہوں نے کیسے تعلیم حاصل کی تھی، کون سی تعلیم الاؤ ہے اسلام میں، اور اسی طرح اگر ہماری شادی ہوتی ہے تو ہمیں بچے کیسے پالنے ہیں، انہوں نے یہ کام سب کس طرح سے کیے تھے. تو ہم دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر یہ چیک کرنا پڑے گا کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا. اور وہ کون ہے؟ یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا لیکن انہوں نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا. نعوذ باللہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ ہم قرآن و حدیث سے سارا علم بھی حاصل کر لیں لیکن وہیں کے وہیں کھڑے رہیں، عمل ہی نہ ہو ہماری زندگیوں میں، تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہی ہوں گے پھر بھی، بلکہ زیادہ ناراض ہوں گے کہ تمہیں تو پتہ تھا پھر بھی تم نے عمل نہیں کیا. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو جس کو نصارہ کی کیٹیگری میں بھی ڈالا جاتا ہے کہ جنہوں نے راستہ تھا ان کے پاس لیکن انہوں نے لیا ہی نہیں، گم ہی کر دیا. ٹھیک ہے. یعنی وہ انہوں نے اپنی ہی باتوں میں پڑ گئے اور علم حاصل کرنے کی کوششیں ہی نہیں کی. ٹھیک ہے. اب اس طرح کے لوگ ہمارے اندر بھی ہو سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث تو ہے لیکن ہم اسے کھول کے نہیں دیکھتے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو بہترین کتاب سمجھتے ہوئے اس کی طرف بڑھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس میں کوئی ڈگری حاصل کرتے ہیں. اول تو ڈگریز میرا خیال ہے ملتی ہی نہیں ہیں تو، لیکن اس میں کورسز بھی کتنے کو لوگ کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں. زیادہ تر لوگ تو اپنی دنیا کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا کی یہ ڈگری حاصل کر لیں، وہ ڈگری حاصل کر لیں. 18 سال تک پڑھتے رہتے ہیں پھر بھی انہیں کوئی جواب نہیں ملتی ہے لیکن پھر بھی لگے رہتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ قرآن کے علم حاصل کرنے والے کتنے لوگ ہیں ہی نہیں. لاسٹ دیئر وے. جب آپ نے علم ہی نہیں حاصل کیا، آپ نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ مجھے جنت تک جانا ہے لیکن کون سا راستہ وہاں پر لے کے جا رہا ہے، تو آپ کیسے پہنچیں گے؟ آپ دیکھیں نا، دنیا میں تو نہیں ہم اس طرح کرتے. دنیا میں اگر ہمیں برامپٹن سے مسز آگا جانا ہے تو ہمیں راستہ نہیں آتا، آپ کیا کریں گے بتائیں؟ میپس یوز کریں گے. ہاں، میپس یوز کریں گے، جی پی ایس آن کر لیں گے، سمپل رائٹ. یا اگر آپ کے پاس جی پی ایس نہیں ہے تو آپ رات کے وقت سارا میپ آن کریں گے اور اس کو چیک کر کے تو پھر گھر سے نکلیں گے کہ اچھا مجھے اتنی بسیز بدلنی ہے، رائٹ، تو پھر ہی پہنچیں گے نا. ادروائز کیا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں میں پہنچ ہی جاؤں گی تو آپ، میرا نہیں خیال کہ سارا دن بھی چلتے رہیں تو مسز آگا پہنچیں گے. لیکن آخرت کے بارے میں ہماری اپروچ یہی ہے کہ نہیں بھی علم حاصل کیا چلو کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہیں، کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جائیں گے بھائی، جو جس طرح کریں گے اسی طرح ہی پہنچیں گے نا پھر. صحیح ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں قرآن کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور ان کو جنتوں کے حقدار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر اس کا غضب نازل ہوا اور جو راستے سے ہی گمراہ ہو گئے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.